اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ خَيْرًا لِفَضْلِهِ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 107۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا حامى ولا سفر، رواہ متفق علیہ۔ یعنی اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے۔ ہر قسم کی حمد و تعریف، توصیف اور تمحید، ثنا اور خوبی ہر طرح کی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی عبادتیں، نظر و نیاز اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ جس نے ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے شرک و کفر سے اجتناب کرنے کے لیے، توحید و سنت کو سمجھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ در سلسلہ شروع کیا، اور سب سے آخر میں آخری نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ افروز فرما کر دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ درود و سلام کے پیشوا قیمتی نذرانے پیش ہو جملہ انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ماہ سفر مظفر یعنی سفر کی تیسری تاریخ، آج 3 سفر 1446 عیسوی میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ ماہ سفر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر مہینوں کی طرح، یعنی 12 مہینے میں سے یہ بھی ایک مہینہ ہے جسے اللہ ہی نے بنایا۔ اس مہینے کے اندر کسی بھی طرح کی بے برکتی کا، کسی بھی طرح کی نحوست کا، کسی بھی طرح کی اس طرح کی بدعقیدیوں کا کتاب و سنت کے اندر کوئی دلائل اور براہین موجود نہیں ہے۔ آئیے پہلے حدیث سے بات ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامى ولا سفر، کہ کوئی بیماری نہ تو متعدی ہے، لگنے والی ہے، اور نہ کوئی پرندہ بے برکتی والا ہے، اور نہ کوئی الو، اور نہ ہی بدشگونی ناجائز ہے، ولا سفر، اور نہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے۔ اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے 4 باتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی بات یہ کہ لا عدوى، یہ جو بیماریاں آتی ہیں اور جاتی ہیں وہ بیماریاں لگنے والی نہیں ہیں۔ لا عدوى ولا طیرۃ، کوئی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بیماری کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ آ جائے، ورنہ اگر بیماری چاہے کتنے بڑی بیماری ہے، بعض بیماریوں کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، لیکن وہ بیماری بھی اس وقت تک ہمیں نہیں لگے گی جب تک کہ رب ذوالجلال اور والاکرام کا آرڈر اور حکم نہ ہو جائے۔ جس طرح سے شفا
دوا یہ شفا کا ذریعہ ہے، لیکن بذات خود دوا شفا نہیں ہے۔ جب تک اس دوا کے اندر پروردگار دو عالم شفا کی طاقت نہیں دے گا، چاہے وہ دوا کتنا مہنگی سے مہنگی کیوں نہ ہو، آپ کی صحت یابی کے لیے کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ تو شفا دینے والا اللہ، اسی والا عدوہ، کوئی بیماری لگتی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ والا تیار رہتا اور نہ ہی کوئی پرندہ، یعنی کسی بھی پرندے کے اندر بدشگونی نہیں ہے۔ زمانہ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا۔ پہلے تو آپ سے شگون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شگون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی وجہ سے، مثال کے طور پہ آپ صبح کام پہ جا رہے ہیں، کسی فقیر نے آپ کو ٹوک دیا، مانگ لیا 2 روپے، آپ بولتے رہے اب میرا کام بگڑ جائے گا، آپ روتے نہیں، مجھے فقیر مل گیا صبح آپ نے نکلا، بلی کو دیکھ رہے، مثال دے رہا ہوں، تفصیل بتاؤں گا میں، ارے بلی میرے سامنے سے گزر گئی، اب کوئی خطرہ ہے، تو یہ اسے شگون کہا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، اس کی کوئی دلیل کتابوں کے اندر موجود۔ اسی طرح سے اور چلیے آگے۔ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگ جب ان کو سفر میں نکلنا ہوتا یا کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ لوگ شگون نکالتے ہیں، ایک پرندہ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور وہ پرندہ ان کے موافق سمت جاتی۔ مثال کے طور پہ اس کا ارادہ پچھم کی طرف جانے کا ہے، اس پرندے کو پچھم کی طرف اڑاتا ہے۔ جیسے آج بھی کبوتر بازیاں چل رہی ہے، وہ پرندہ اگر پچھم کی طرف اڑتا تو وہ عقیدہ یہ ہوتا کہ ہمارا سفر کامیاب ہو جائے گا، وہ اپنے سفر کو طے کرتا۔ اور وہ پرندہ پورب کی طرف اڑتا تو شگون لیتا کہ اب میرا کام نہیں بننے والا ہے، اب میرا سفر، ہم اپنے سفر کو منقطع کریں گے، اس لیے کہ پرندہ غیر مخالف سمت کی طرف جا رہا ہے، یعنی اس کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ ہمارا کام بننے والا نہیں ہے۔ تو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا طیرتا، اور کسی پرندہ کے اندر بے برکتی نہیں ہے، کوئی پرندہ نحوست والا نہیں ہے، ولا ہاما، اور نہیں بدشگونی لینا، یہ جائز ہے، یہ اسلام، یہ عقیدہ آج مسلمانوں کے پیچھے جو عقیدہ اہل عرب کے اندر زمانے جاہلیہ کے اندر موجود تھی۔ الو کو دیکھ لیا، قرآن نے کہا نبی الوؤں کے اندر بھی بدشگونی نہیں ہے، ارے اسے الو دیکھ لیا کیا ہوا؟ نہیں، اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اور آگے چلیے، ولا سفر، اور سفر کے مہینہ میں بھی کسی بھی طرح کی نحوست اور بے برکتی نہیں ہے۔ اہل عرب اس مہینہ کو بھی منحوس سمجھا کرتے تھے، اس کی کئی وجہ سن لے، غور سے سنیے آپ۔ اہل عرب کیا کرتے اس مہینے کے اندر؟ اپنے گھر کو خالی کر دے، سفر کے معنی لوگ بھی اعتبار سے خالی کرنے کے بھی آتے ہیں، اور سفر کو وہ لوگ سفر بھی کیا کرتے تھے، یعنی یہ مہینہ 0/0 ہے، یہ مہینہ بے برکتی والا مہینہ ہے۔ اہل عرب کیا کرتے؟ اپنے گھر کو سفر کے مہینہ شروع ہوتے ہی خالی کر دیتے، سفر میں چلے جاتے، باہر چلے جاتے، اور یہ تصور کرتے کہ بے برکتی والا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے، اعوذ باللہ من ذالک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس ماہ کی مناسبت سے لوگوں نے اس بدعقیدگی کو پھیلایا، نعوذ باللہ، ہزاروں بار نعوذ باللہ، کہ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ماہ سفر کے اندر بیماری شروع، یعنی ایک سفر سے بیماری لگی، اسی لیے مہینہ بے برکتی والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں بتاؤں گا آگے۔ تو اہل عرب اپنے گھروں کو خالی کر دیتے، اور لڑکیوں کی رخصتی کرانے میں، یعنی دلہن کو اپنے سسرال نہیں بھیجتے میکے والے، کہا یہ برکتی والا مہینہ ہے، 13 تاریخ کے بعد بھیجا جائے گا، نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں بچیوں کی رخصتی کیسے نہیں کرتے؟ کیوں؟ بے برکتی والا مہینہ سمجھتے، اور 13 تاریخ تک ممکن ہی نہیں کہ بھیج دیتے۔ اور اس مہینے کا نام کیا بتاؤں آپ کو؟ دیہاتوں کے آج بھی ہمارے یہاں عورتیں جانتی ہیں، اس مہینے کا نام عورتوں کی زبان میں 13 تیزی کا مہینہ ہے۔ کیا مہینہ ہے؟ سفر کا نام کیا؟ 13 تیزی۔ اور یہ نام کیوں پر؟ آئیے ذرا سنیے۔ جنوب کے اندر، یعنی جنوب بولے تو مدراس، حیدرآباد، آندھرا، کرناٹک وغیرہ، اس طرف اس کا کیا عقیدہ تھا؟ ان لوگوں کے آج بھی رواج ہے کہ 12 تاریخ 12 سفر
جب ہو جاتا تو رات میں وہ لوگ کیا کرتے، ہر گھر میں رواج ہے اللہ ماشاء اللہ، جنہیں اب سمجھ میں بات آ گئی ہے، جنہوں نے توحید کو پرکھ لیا ہے وہ تو بچ گئی۔ آج بھی یہ چیزیں ہیں کہ سونے کے وقت ایک انڈا تکیے کے نیچے کنارے رکھتا اور اس کے نیچے 11 روپے رکھتے۔ کتنے روپے رکھتے؟ 11 روپے۔ آج جب 13 تاریخ کی صبح ہوتی تو گلی کوچوں کے اندر فقیر مانگنے والا یہ صدا لگاتا، تیرا تیزی کراؤ، تیرا تیزی کراؤ، تیرا تیزی کراؤ۔ وہ جو رات میں رکھتے ان تمام چیزوں کو فقیر کے لیے صدقہ کے طور پر دے دیتے، کہتے اب بلا ٹل گئی، اب ہمارے ساتھ ایک ساتھ خوشحالی آئیں گے۔ اس طرح کی بدعقیدگیاں ہیں۔ اس مناسبت سے اس مہینے کا نام تیرا تیزی کا مہینہ رکھا گیا اور یہ بڑا مشہور ہو گیا کہ یہ عورتوں میں رواج پا گیا، یہ تیرا تیزی کا مہینہ ہے، جبکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور چلیے آگے، یہی نہیں، اس ماہ کے اندر لوگ شادی بیاہ بھی نہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، شاید وہ بندہ یہاں موجود ہے، میرے پاس فون آیا، ابھی کی بات کر رہا ہوں میں، 4 دن پہلے کی بات، کہ مولانا بچی کا لڑکے کا تاریخ رکھنا ہے، رکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ کہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جائز ہے رکھنا؟ تو اتنی بدعقیدگی کو پھیلا دیا گیا ہے کہ سفر کے مہینہ میں لوگ شادی بیاہ بھی نہیں کرتے، کہتے اگر ڈیٹ رکھیں گے یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام ہے، یہ اللہ کے اوپر اتہام ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نحوست والا مہینہ ہے تو دین اسلام کو ایک بہت بڑا اتہام۔ میں نے کہا ایسا الحمدللہ بندہ نے پوچھا، میں نے کوئی بے برکتی والا مہینہ نہیں ہے، آپ شادی بھی رکھ سکتے ہیں، ڈیٹ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مہینہ ہے ہی نہیں جس میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، جب چاہو آپ کرو، اللہ ماشاء اللہ۔ بہرحال اس طرح کی بدعقیدیوں کو لوگوں نے پھیلا دیا ہے کہ نحوست والا مہینہ ہے، بے برکتی والا مہینہ ہے، اس مہینہ میں ہمیں ان تمام کاموں کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ تو اہل عرب اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے، اسی مناسبت سے اس کا نام سفر والا مہینہ، یعنی 0/0 والا مہینہ ہے، یہ بے برکتی والا مہینہ ہے، حالانکہ یہ فاسد عقیدہ۔ اور چلیے آگے، نحوست کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ پھیلا دیا گیا، مسلمانوں کے اندر بھی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کے اندر بیمار پڑے اور پھر آپ نعوذ باللہ من ذالک اسی سفر کے مہینہ میں آخری بدھ میں شفا یاب بھی ہو گئی، یعنی صحت مند بھی ہو گئی، یعنی اس مہینہ کے شروع میں بیمار پڑے اور اس مہینہ کے آخری بدھ کے اندر آپ کو شفا یابی بھی ملی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، 13 تاریخ تک کچھ نہیں کریں گے، 13 کے بعد جیسے ہی آخری سفر کا اس مہینے کا آخری بدھ آئے گا خوشیاں منائیں گے۔ اس عقیدے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آخری بدھ میں شفا ملی۔ باطل عقیدہ ہے، یہ موضوع روایت ہے، اس کی کہیں کوئی سند نہیں۔ آئیے بیمار کب پڑے؟ تواریخ کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیماری لگی 28 سفر کو بیماری لگی، بعض لوگ کہتے ہیں 29، بعض لوگ 28 یا 29 سفر کو آپ کو بیماری لگی، اور یہی بیماری سبب ہونا کہ آپ 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ آخری بدھ منانا شروع کر دیا، سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ بدعقیدگیاں آج ہم مسلمانوں نے پھیلا دیا، اور قرآن نے کہا کہ کوئی بیماری، نبی نے فرمایا کوئی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، لا عدوا ولا طیارۃ، نہ تو کوئی بیماری خود بخود بذات خود کسی کو لگتی ہے۔ یہ کرونا وائرس سے گزرا ہے، کتنا بھیانک، پوری دنیا کا کتنا بھیانک المیہ تھا، اور لوگوں کے اندر اس بیماری سے اس قدر دہشت ہو گئی تھی، رب جلال کی قسم بیٹا باپ کے جنازوں کو بھی دفنانے کے لیے تیار نہیں، اتنا پھیلا دیا گیا تھا کہ لگے گا ہم مر جائیں گے۔ بیماریاں تھی نہیں تھی، واللہ اعلم بالصواب، لیکن دہشت تو تھی، کوئی کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں، سارے رشتے منقطع۔ لیکن آپ کو ماننا پڑے گا، اگر واقعی وہ بیماری اتنا خطرناک ہوتی جتنا کہ میڈیا نے بتایا، جتنا کہ ڈاکٹروں نے بتایا، تو میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی انسان بچتا ہی نہیں۔ بیماری لگنے والی تھی، باپ کا بیٹا دفن نہیں کر سکتا، کیوں کرے گا تو شاید بیماری لگ جائے گی۔ اگر واقعی یہ بات سچ ہوتی تو کوئی انسان دنیا میں بچتا ہی نہیں،
لیکن نبی نے فرما دیا لا عدوى ولا طیرۃ، کوئی بیماری لگتی نہیں ہے، اگر بیماری لگنے والی بھی ہے تو جب تک رب ذوالجلال والاکرام کا آرڈر نہیں ہوگا وہ بیماری نہیں لگ سکتی ہے۔ کیوں؟ نبی نے لا عدوى ولا طیرۃ، کوئی بیماری نہ تو متعدی ہے لگنے والی ہے، اور نہ ہی کوئی پرندہ بے برکتی والا ہے، اور نہ کوئی مہینہ بے برکتی والا ہے، اور نہ الو یہ بے برکتی والا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین سے بات ہے کہ اس طرح کی بد عقیدگیاں آج ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ بتائیے کتنا ہم کمزور ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، سن لیجیے غور سے آپ۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن خالد الجونی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صلح حدیبیہ کے مقام میں رات گزارے اور اسی رات بارش ہوئی۔ اس کی صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد، عقیدہ سیکھو مسلمانوں، عقیدے کے اندر گھوٹالا معافی نہیں ہوگی۔ راوی حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ کہا واللہ عالم، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آج کی شب کچھ بندے صبح مومن کے حالت میں کریں گے، یعنی وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ مومن ہوگا، اور کچھ بندے آج کی صبح کفر کے حالت میں کریں گے، یعنی اس حالت میں بیدار ہوں گے وہ کافر ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمانوں سنو عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ نبی محترم نے فرمایا آج کی شب جو بارش ہوئی ہے، جس نے یہ کہا یہ بارش اللہ کے فضل اللہ کے رحمت سے ہوئی، وہ مومن کی حالت میں بیدار ہوا، اس کی صبح مومن کی حالت میں ہوئی۔ اور جس نے یہ کہا آج کی شب کی بارش فنا ستاروں کی وجہ سے، فنا سیاروں کی وجہ سے ہوئی، تو گویا کہ اس نے کفر کی حالت میں رات گزاری اور اس کی صبح کفر کی حالت میں ہوئی۔ مسلم صحیح کی روایت ہے۔ کب چلا کہ بارش کے بارے میں آج عقیدہ ہے کہ نہیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، نہیں۔ نبی محترم نے جس نے یہ کہا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی اس نے کفر کیا۔ یہ عقیدہ سائنٹسٹ جو بتاتے ہیں وہ اپنے پڑھائی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اپنے آلات کے اعتبار سے سمبھاونا بتاتے ہیں، کل بارش ہونے کا سمبھاونا ہے، ہوتا بھی اور نہیں بھی ہوتا ہے، یہ چیز الگ ہے۔ لیکن اگر کوئی خالص عقیدہ رکھتا ہے ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس نے شرک کیا اور اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل دنیا کو دے رہے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ فلاں جانور کے دیکھیے کی وجہ سے ہمارا کام نہیں بنا، تو کتنا بھیانک عقیدہ ہے، لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو اشتراک کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ بھیا کل یصیبنا، تحقیق کے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قل لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر اعلان کر دیا قل لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ہمیں وہی چیزیں پہنچیں گی جو کچھ اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا مولا ہے، اور رب العالمین اور مومن لوگ اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے۔ جو باتیں تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں، تقدیر کا فیصلہ کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن مسلمان اللہ اکبر زمانہ جاہلیت کے عقیدہ کو سامنے رکھو، آج بھی ہمارا عقیدہ اس طرح کا سب کا نہیں ہے، لیکن ایسے عقیدہ مسلمانوں کا نہیں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں آپ کے سامنے سے بلی گزر گئی، آپ راستہ کاٹ دیتے ہیں، کیوں؟ ڈر گیا بلی سے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کے آنگن میں کوے کی ٹر ٹر کی آواز آ گئی،
آپ یہ کہتے ہیں کوئی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی، ایسا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ یا کبھی آپ کھا رہے ہچکیاں آ گئی، یہ سب کا عقیدہ نہیں، کہتے کوئی تذکرہ کر رہا ہے اس لیے ہچکیاں آ گئی، کھانے کا ہو جاتا ہے ممکن۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی پلاننگ سے جا رہے ہیں، کسی نے آپ کو راستے میں ٹوک دیا، وہیں سے آپ کہتا نہیں اب ہمارا کام نہیں بننے والا۔ یہ کیا بدعقیدگی ہے؟ آج مسلمانوں کا عقیدہ کتنا خراب ہو گیا کہ ہمارا عقیدہ ایک الو کے اوپر، ہمارا عقیدہ ایک بلی کے اوپر، ہمارا عقیدہ ایک عام فقیر کے اوپر، اس کو دیکھ لیں کام نہیں ملے گا۔ کیا بلی اتنی طاقتور ہے کہ آپ کو کام کو بگاڑ دے گا؟ کیا الو اتنا طاقتور ہے کہ آپ کو کام کو بگاڑ دے گا؟ کیا سانپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے روزی کو چھین لے گا؟ نہیں ہے نا۔ آپ مسلمانوں کے اندر یہ ساری بدعقیدگیاں، یہ نحوستیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان ہوا ہے قُلْ لَا يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہی چیزیں ہمیں پہنچیں گی جس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، بغیر فیصلہ کیے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث سن لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ مل کر اکٹھا ہو کر کسی ایک لوگوں کو نفع پہنچانا چاہے اسے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اگر سارے لوگ مل کر کسی ایک انسان کو، ایک آدمی کو نقصان پہنچانا چاہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور آرڈر نہ آ جائے۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم بدعقیدگی کے شکار ہیں تو ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے ہمارے عقیدے پہ حملہ کر کے ہمارے ایمان کو چھین لیا جائے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ماہ سفر کی مناسبت سے جو بدعقیدگیاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اور آپ کو محفوظ اور معمون رکھے۔ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی جو بدعقیدگیاں ہیں، الو، بلی، چوہا وغیرہ وغیرہ کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ ان تمام بدعقیدگیوں سے بھی ہمیں اور آپ کو محفوظ اور معمون رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ صوم و صلات کا پابند بنائے۔ اے اللہ ہمارے جو بیمار ہے اسے تو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی بے دین ہے اسے دیندار بنا